صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الفاتحة. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا خارجي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ اسلام میں جو اپنی جگہ چھوڑ چکے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ صف میں شامل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. وہ اسلام میں جو اپنی جگہ چھوڑ چکے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کالی پٹی پر ضرور بیٹھیں تاکہ مغرب کی نماز میں پریشانی نہ ہو. کیونکہ ظاہر آج ہفتہ وار اجتماع کا بھی سلسلہ ہے تو یوں مزید اسلام بھائی بھی آئیں گے تو بعد میں پرابلم ہوگی. تو اپنی صفوں میں ہی جگہ بنا کر رکھیں تاکہ نماز مغرب میں آسانی رہے. ایک ریٹائر افسر یہ کریانے کی دکان پر گیا اور اس نے دکاندار جو نوجوان لڑکا تھا اسے کہا کہ مجھے مسور کی دال کے 742 دانے چاہیے. مسور کی دال بہت چھوٹی ہوتی ہے. نوجوان سے جا کر کہا کہ مجھے مسور کی دال کے 742 دانے چاہیے. اس دکاندار لڑکے نے کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا بلکہ 200 گرام مسور کی دال اس نے تولی اور اس کو دے دی. ریٹائرڈ جو افسر تھا وہ بڑا حیران ہوا اور بڑی حیرت سے پوچھا کہ کیا واقعی یہ 742 دانے ہیں؟ تو لڑکے نے کہا کہ آپ گھر جا کر گن لیجئے گا 742 ہی ہوں گے. میرے والد صاحب نے اس کی گنتی 3710 دانے فی کلو گرام کی ہے. میرے والد صاحب نے یہ دانے گنے ہیں تو 1 کلو میں 3710 دانے آتے ہیں تو اس حساب سے 200 گرام جو ہے یہ 742 دانے ہوئے. تو آپ گھر جا کے گن لیجئے گا. ریٹائر افسر جو تھا وہ بڑا حیران ہوا.
اور اس نے کہا بہت خوب، ویسے تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ تو لڑکے نے جواب دیا آپ کی طرح ریٹائر ہیں، وہ اسی طرح کے ہی کام کرتے ہیں وہ۔ تو یہ ہماری زندگی کا ایک انداز ہے کہ بعض اوقات ہم وہ کام کرتے جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، فضول کام، فضول کاموں کی طرف ہمارا بہت سارا وقت، بہت ساری انرجی، بہت کچھ ضائع ہوتا ہے۔ یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہماری زندگی کے جو لمحات ہیں یہ بہت انمول ہیں، انمول ہیرے ہیں، اور اگر ان کو ہم نے ضائع کر دیا تو یہ یاد رہے کہ حسرت و ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ آج وقت ہے، طاقت ہے، تو بعض اوقات بہت بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں، لیکن انسان جب اس وقت کی قدر نہیں کرتا اور وہ وقت جب گزر جاتا ہے تو پھر گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، تو بہت سی حسرت و ندامت جو ہے وہ ہمیں پیش آ سکتی ہے۔ اللہ پاک نے جو دنیا میں اس انسان کو بھیجا ایک مقررہ وقت کے لیے، خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کے بیانات اور اس کے متعلق تربیت، یہ ہم اپنی مثلا کہ دعوت اسلامی کی دینی ماحول کا ایک خوبصورت یہ ایک مطلب ہم کو انداز ملتا ہے کہ جیسے اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی صحت کے لیے پیدل بھی چلنا چاہیے، الحمدللہ اس کی ترغیب امیر علیہ سنت بھی دلاتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہمیں یہ زیادہ کہ بھائی چلتے چلتے اپنے درود پاک کے معاملات پورے کر لیجیے گا، فضول کیوں چلے، کانوں میں ہینڈ فری لگا کر ہم فضول میوزک یا ایسی بات کیوں سنیں، ہم اپنا معاملہ پورا کریں، ذکر و اذکار کریں اور آدھو وظائف پڑھ لیں۔ تو یہ سب کیا ہے کہ جس کو اس چیز کی اہمیت کا احساس ہوگا تو وہی تو یہ کام کرے گا۔ اور پھر قرآن پاک میں جو اس کے متعلق فرمایا گیا سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 میں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا یہ سمجھتے ہو، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ یہ جو زندگی ہے اس کے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک جو کام کیا، تو ان سب کا ہم کو حساب دینا ہوگا۔ لہذا اس مختصر سے وقت میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ قبر و حشر کی طویل ترین جو معاملات ہیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ یا دنیا میں جو مشقت کرے گا تو قبر میں اس کو نا دلہن کی طرح سلایا جائے گا، جنت کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی، جنتی بستر بچھونے بچھائے جائیں گے، جنتی خوشبوئیں ہوائیں اس کو قبر میں راحت پہنچائیں گی۔ تو وہ کب ہوگا کہ جب دنیا میں کچھ ہم نے ایسے معاملات کیے ہوں گے، اور یہ معاملات کرنے میں آسانی کب ہوگی؟ جب اپنے وقت کو کچھ ایسا مینیج کیا جائے، اس وقت کی قدر کی جائے، اس وقت کو فضول کھیلوں میں، سوشل میڈیا پر، یا عام طور پر بھی جنرل بھی عام طور پر ہے، بعض جو شہروں دور دور سے آتے ہیں تو کبھی سنتے تھے کہ کوئی باہر گیا، بھائی روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، برج لگا ہوا ہے نا اس پہ بیٹھ گئے، کیا کر رہے ہیں؟ گاڑیاں گن رہے ہیں۔ طبیعت ہوتی ہے بالکل، کبھی روڈ پہ کھڑے ہو تو کھڑے ہوئے ہیں، بھائی کیوں کھڑے؟ یار ہوا آ رہی ہے، بھائی ہوا کھانے تھوڑی آئے یہاں پر، جیسے بعض جو ہمیں تو فرماتے تھے بھائی اندر آ جاؤ اندر آ جاؤ، تو باہر کیوں بیٹھے؟ بھائی باہر ہوا آتی، ہوا کھانے آئے، دین سیکھنا ہے، اہل مسجد میں آئیں گے ثواب زیادہ ملے گا۔ تو یہ سب کیوں ہے کہ مطلب اپنی وہ ذہن بنانے کی بات ہے کہ اگر یہ ذہن بنے گا تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ نیا کوئی وقت بھی میرا ضائع نہ ہو، میں چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کے دوران بھی اپنے معاملات پورے کر لوں، عبادت کے معاملات، اوراد و وظائف کے معاملات، دیگر معاملات۔ ان سب چیزوں کا احساس جب ہوگا جب وقت کی قدر ہوگی۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جلدی کرو جلدی کرو، تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہ سانس تو ہے کہ اگر یہ رک جائیں تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے جن سے تم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہو۔ اللہ پاک اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا اور گناہوں پر چند آنسو بہائے، یہ کہنے کے بعد آپ نے
سورہ مریم کی آیت تلاوت فرمائی، انما نعد لہم عدا، ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں۔ یہ وقت جو ہے یہ گزر جائے گا، یہ وقت آئے گا نہیں۔ یہ بزرگ کا قول ہے کہ انسان کی زندگی کیا ہے؟ 3 سانس ہے۔ انسان کی زندگی کیا ہے؟ 3 سانس ہے۔ ایک سانس وہ جو اس نے لے لیا، اب دوبارہ نہیں لے سکے گا۔ ایک سانس وہ جو لے گا، گارنٹی نہیں لے گا بھی کہ نہیں لے گا۔ اور ایک سانس وہ جو لے رہا ہے، جو لے رہا ہے یہی اس کی زندگی ہے۔ تو بعض جو افراد ہوتے ہیں کہتے ہیں نماز پڑھے تو جمعے سے شروع کروں گا، عید سے شروع کروں گا، تو داڑھی کب رکھیں گے تو جناب یہ شادی ہو جائے گی، یا فلاں سفر ہوگا تو کریں گے۔ تو بعض اوقات یہ حسرت دل ہی دل میں رہ جاتی ہے اور اس سے پہلے دنیا سے جانا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا کوئی زبردست مقصد بنائیں کہ اللہ مجھ سے دین کی خدمت لے، میں دین کی تعلیم حاصل کروں، دعوت اسلامی کا دینی کام کروں۔ اب کئی ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ جو ایک اکیلے اعتکاف میں آ گئے، لیکن جیسے ہی اعتکاف سے گئے تو ماشاءاللہ پورے گاؤں میں اجتماع شروع کر دیتے ہیں، قافلوں میں سفر کرا دیتے ہیں، کورسز کرا دیتے ہیں۔ ایک اسلام بھائی جامعۃ المدینہ میں داخلے لیتے ہیں تو پتہ چلا گاؤں میں کئی مدنی بن گئے، کئی عالم بن گئے، کئی حافظ بن گئے۔ تو یہ کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا کوئی اچھا سا مقصد بنایا۔ اور بعض جو نہیں ہوتے تو پھر ظاہر ہے زندگی تو گزر ہی جانی ہے، جو کچھ نہ بھی سوچے نہ بھی کرے، سارا دن یوں ہی بیٹھا رہے، سویا پڑا رہے، تو پھر بھی اس کی زندگی تو گزر جانی ہے۔ تو ہم اپنے رب عز و جل کی رضا کے لیے، اس دین کی خدمت کے لیے سوچے اور غور کرے۔ اور پھر جب انسان اس معاملے میں کچھ سوچو بچار بناتا ہے تو پھر اس کے لیے راہیں بھی کھلتی ہیں۔ ورنہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کو ہوتا ہے یار میں کیا کروں، میرے سے کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو ایک نوجوان اپنے استاد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نا ناکام ہو جاتا ہوں، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں مجھے کوئی خاص کامیابی نہیں ملتی ہے۔ استاد نے کہا کہ اچھا چلو اس بات کا میں جواب دیتا ہوں، ذرا میرے ساتھ نہر پہ چلو۔ اب وہ نہر تک لے گئے۔ نہر کنارے پہنچ کر استاد صاحب نہر میں اتر گئے، کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب پانی انسان کے سینے تک پہنچ گیا، استاد صاحب پانی میں کھڑے ہو گئے، شاگرد کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے بال پکڑے اور تیزی کے ساتھ اس کا سر جو ہے پانی میں ڈال دیا۔ وہ بڑا گھبرایا کہ یہ کیا ہوا۔ تھوڑی طاقت لگائی لیکن استاد کی گریپ مضبوط تھی، لیکن جب جان پہ آئی تو پوری طاقت لگائی تو سر آزاد ہو گیا۔ تو استاد صاحب باہر آ گئے، یہ بھی باہر آ گئے۔ اب استاد نے اس کو پوچھا کہ جب تمہارا سر پانی میں تھا تو تمہیں کیا چیز چاہیے تھی؟ کہا وہ تھوڑی سی ہوا چاہیے تھی۔ تم نے کیا کیا؟ کہ میں نے اپنی پوری جان لڑا دی۔ کیا ملا؟ ہوا مل گئی۔ کہا یہی ہے کہ جس کام کو کرنا ہے اس کام کے لیے سیریس ہونا پڑے گا، سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ جیسے مثال اگر کوئی آج اعتکاف میں آ کر کہتا ہے کہ 25-30 سال ہو گئے میں تو غسل بھی نہیں سیکھا، میں تو نماز بھی نہیں سیکھی، ٹھیک ہے چلے آج آنکھ کھل گئی، لیکن اب تو آئے نا میدان میں۔ اور اب ہم یہ سوچ کر کریں کہ جو مجھے سکھایا جا رہا ہے معاشرے کو کتنی ضرورت ہے۔ میں نے آج نماز سیکھی تو میرے اطراف میں، میرے خاندان میں، میرے محلے میں، میری فیکٹری میں، میرے اسکول میں، میرے کالج میں، میرے خاندان میں اس تعلیم کی کتنی ضرورت ہے۔ اب کتنی ضرورت ہے کہ میں مبلغ بنوں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ جو مستقل ماہ رمضان کی مختلف نشریات دیکھ رہے ہیں تو احساس پیدا ہوتا ہے نا کہ یار واقعی ہم کو تو کچھ معلومات ہی نہیں تھی۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو، مدنی چینل کو، کہ ماشاءاللہ اس کے یہ پروگرامز دیکھ دیکھ کر ہمارے گھر میں علم دین میں کتنا اضافہ ہوا، ہماری عبادتیں محفوظ ہو گئیں۔ لیکن اب یہ سوچیں کہ اس چیز کو جو میں نے حاصل کیا اب اس کو معاشرے تک پہنچانے کی کتنی ضرورت ہے۔ تو اسی پر جو ہم امیر اہل سنت سے جو گفتگو سنتے ہیں، نگران شورا جو ترغیبات دلاتے ہیں کہ بھائی ہمیں کچھ اپنے لیے کچھ سوچنا پڑے گا اور کچھ کرنے کے کام کرنے پڑیں گے، نہ کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا، چیک اینڈ بیلنس کرنا ہوگا۔ یہ نیک اعمال ہیں، چیک اینڈ بیلنس ہے نا، کہ نمازوں کی اہمیت، نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، وظائف پڑھے، تلاوت کی، تو بعض اوقات ہوتا ہے
انسان دوسروں کے لیے سوچتا رہتا ہے، خود اپنے لیے فکر مند، اپنا احساس نہیں ہوتا کہ میری کمزوریاں ہو رہی ہیں. تو اس ساری زندگی کا ایک زبردست جو پیکیج ہے گزارنے کا، یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ملتا ہے. تو ہم جس طرح دنیاوی طور پر کئی معاملات میں سیریس ہوتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے میں، مستقبل سنوارنے میں، تو دینی حوالے سے بھی اگر ہم سیریس ہوں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک اس میں ہمارے لیے راہیں آسان فرما دے گا. اور اس کے لیے ذہن یہی ہو کہ سچی لگن ہونا، کہ ہوتا ہے نا کہ اگر برف باری کا موسم ہو تو لکھا ہے کہ چھوٹی سی موم بتی سے کمرے کو گرم نہیں کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر بڑا کام کرنا ہے تو حوصلہ بھی بڑا کرنا پڑے گا. کئی ایسے ہوتے ہیں جو عام جاب کر رہے ہوتے ہیں لیکن ٹھان لیتے ہیں کہ میں اپنا ذاتی گھر بناؤں گا، تو پھر وہ کوششیں کرتے ہیں نا، یہ کوششیں کرتے تو کامیابی ملتی ہے، اور کوشش کرنے والے کی کامیابی ملتی ہے، اللہ پاک اس کے لیے راہیں آسان فرما دیتا ہے. تو ہم اسی طرح کامیاب بننا چاہتے ہیں تو سچی لگن کے ساتھ کوشش کریں گے، اور پھر دعاؤں سے بھی سہارا لیں گے، اللہ پاک سے بھی دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں دین کا مخلص مبلغ بنائے، اور دعوت اسلامی کا ہم کو مخلص مبلغ بنائے، تاکہ نیکی کی دعوت کا یہ عظیم کام جو آج الحمدللہ بڑھتے بڑھتے دنیا بھر میں بڑھا، تو اس میں ہمارا بھی حصہ ہو، ہم بھی قافلوں کے مسافر بن جائیں، ہم بھی کورس کے معلم بن جائیں. جی ہاں، کئی ایسے ہوتے ہیں جن کی اپنی نمازیں درست نہیں ہوتی، لیکن ماشاءاللہ جو کوششیں کرتے تو وہ پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ کورس کے معلم بن جاتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں. سید شاہ آل محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماررہ شریف ہند کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے جو کئی خانقاہوں سے جو ہے وہ گھومتے پھرتے رہے، وہاں سے حاضر ہوئے. تو انہوں نے فریاد کی کہ اتنے برس ہو گئے مقصود حاصل نہیں ہو رہا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خانقاہ شریف میں ایک کمرے میں رہنے کے لیے ان کا انتظام کر دیا، اور خادم کو الگ بلا کر کہا کہ اس کو آج کھانے میں مچھلی دینا اور پانی نہیں دینا، اور کھانا کھانے کے بعد جب یہ کمرے میں جائے نا تو باہر سے کمرہ بند کر دینا اور پھر چلے جانا یہاں سے. خادم نے ایسا ہی کیا، مچھلی کھلائی، اس کو پانی نہیں دیا، اور جیسے ہی کمرے میں گیا تو باہر سے زنجیر لگائی، تالا لگایا اور چلا گیا. بھائی اب اس کو تو تھوڑی دیر میں پیاس لگی، ابھی آوازیں لگا رہا تو کوئی ہے ہی نہیں، ساری رات تڑپتا رہا. اب جب سونے لگا تو ہر وقت پانی پانی اس کو نظر آ رہا تھا خواب میں. تو صبح نماز میں حاضر ہوا، نماز میں تالا کھل گیا. شاہ علی محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خیریت ہے؟ کہا حضور رات تو خادموں نے ماری ڈالا، مجھے ایسی گرمی میں ایک تو مچھلی کھانے کو دی، دوسرا پانی نہیں دیا، اور تیسرا کمرے میں بند کر دیا، اور میں پھر رات کیسی گزری؟ تو کہا بس کیا رات، جب تک جاگتا رہا پانی کا خیال، جب سویا تو پانی پانی نظر آ رہا تھا خواب میں بھی. سیدنا شاہ آل محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ طلب صادق، سچی طلب اسی کا نام ہے. کبھی اس مقصد کے لیے ایسی طلب بھی کی تھی جس مقصد کو نہ پہنچنے کی آپ شکایت کر رہے ہیں؟ وہ مجاہدات کیے تھے اس لیے کہ اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو کامیابی اس کے قدم چوم لیتی ہے. ہم اپنی بھی کوششیں دیکھیں کہ زندگی کے جو مراحل ہیں، جو زندگی بھی گزارنی ہے، تو اس کے لیے بھی انسان جو کوششیں کرتا ہے، تو جو اچھی نیک نیتوں کے ساتھ کوشش کرتا ہے تو اس کی نیتوں پہ ہی ثواب، کوششوں پہ ثواب. پھر وہ کام جب کر کے آگے بڑھتا ہے تو زندگی میں کئی اس کو ایسے موقع ملتے ہیں کہ جس سے اس کی زندگی جو ہے وہ بڑی اچھی گزرتی ہے، اور بڑا اس کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے، اور اللہ پاک اس سے اچھے کام بھی لیتا ہے. اور پھر جنہوں نے مقصد بنایا عبادت کو، زندگی کا جو مقصد بنایا، تو اللہ پاک نے ان کو مقام بھی عطا فرمایا. سید فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، یہ انہوں نے مقصد حیات کو پانے کے لیے سچی لگن کے سے کام کیا تو بڑی مثالیں قائم ہوئی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلانہ حملہ ہونے کے بعد شدید زخمی حالت میں بھی نماز ادا فرمائی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں کے گھیرے میں تھے لیکن اپنی شہادت کے وقت بھی تلاوت قرآن کر رہے تھے.
سیدہ کہمس بن حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ 1000 نفل پڑھتے، اور علماء لکھتے ہیں کہ فارغ ہوتے تو چلنے کی سکت نہ رہتی۔ حضرت صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ گرمیوں میں بغیر پنکھے کے کمرے کے اندر اور سردیوں میں چھت پر آرام کرتے تاکہ عبادت کے لیے جاگنے میں دشواری نہ ہو۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے کمزور ہو گئے کہ کھڑے نہ ہو سکتے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو شوق عبادت میں لوہے کی سلاخ کی طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ امام اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمر مبارک 70 برس، لیکن اس عمر میں بھی آپ کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوئی۔ تو یہ جو عبادت کے معاملات ہیں، رمضان کا مہینہ ہم گزار رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ دن میں پورا قرآن پڑھتے، رات میں پورا قرآن پڑھتے، تو کیسی ان کی عبادتوں کا ذوق شوق تھا، اور کس طرح سے ماشاءاللہ انہوں نے یہ زندگی گزاری اور اللہ پاک کی عبادت کی، دین کی خدمت کی۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہم پر بھی رحم فرمائے اور ہمیں بھی خوب علم دین حاصل کرنے کی توفیق دے، اور پھر اللہ ہمیں بھی ہمت دے، طاقت دے، تاکہ ہم بھی دین کی خدمت کریں اور اپنے لیے آخرت کا سامان کریں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود شریف پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وتسلمه منی وتقبلا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ 1447 ہجری کے رمضان کریم کا چوتھا جمعہ نماز عصر پڑھ کر عالمی مدنی مرکز فیضانہ مدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئے بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ اپنی بھول قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام اسامہ قمر ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم اعتکاف کے اندر بیٹھ کے دنیاوی امتحانات کی تیاری کر سکتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اعتکاف کے دوران دینی کاموں کے علاوہ آفس کے دنیاوی کام کرتا ہے تو کیا اس کا یہ کام کرنا جائز ہے؟ اس کی رہنمائی فرما دیجیے۔ امتحان کون سا، دنیاوی دینی؟ سر یہاں اعتکاف میں بندہ آتا ہے عبادت کے لیے، اس کو عبادت میں انہماک مناسب دیگر کام لے کے بیٹھیں گے دنیاوی، تو عبادت کا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا
اور اس کی اجازت بھی نہیں ہے. ہاں آفس کا کام تو بالکل اجازت نہیں ہے اس کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جیسے ہم صلاۃ و تسبیح میں تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں 15 مرتبہ 10 مرتبہ، اسے گننے کے لیے ہم جو ٹائم والی تسبیح ہے وہ ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ سوال سمجھو. یعنی صلاۃ و تسبیح میں جو تسبیحات پڑھتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ گننے کے لیے وہ جو تسبیح ہوتی ہے وہ رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ گنتے رہیں. نہیں، یہ انگلیوں کے پوروے جو ہے نا، یہ بھی جیسے یوں پکڑا ہے تو یوں اس کو دبا دیا، دوسرے کو دبا دیا، تیسرے کو دبا دیا، اس طرح تو کر سکتے ہیں. لیکن یہ باقاعدہ یوں پڑھیں گے تو لوگ سمجھیں گے نماز میں نہیں ہے. تو اگر یہ فساد کی صورت ہوئی عمل کثیر کی تو پھر تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی. تسبیح میں بھی لوگ یہی سمجھیں گے نماز میں نہیں ہے. 10 گننے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ وہ شاید 300 کی تعداد یاد رکھنے کے لیے کرتے. 10 گننے کے لیے 10 گننے میں شاید اتنا دشواری تو نہیں ہوتی اس کے لیے تسبیح کی ضرورت پڑ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے یا بغیر وضو کے بھی اعتکاف الجنہ میں رہ سکتے ہیں؟ بغیر وضو کے بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے. اعتکاف میں بے وضو ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. باوضو ہونا ویسے ہی اچھا ہے، ہر حالت میں باوضو رہے. اعتکاف میں زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ عبادت کے لیے بیٹھا ہے تو باوضو ہو. یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے نا. فیس بک پیج پر مولانا الیاس قادری لائیو پر مد مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے. نصرت شوکت یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بار سے کتنی کرنسی ہونی چاہیے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ اس کی ضرورت کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم کرنسی ہونی چاہیے. یعنی جو اس کی ماہانہ اخراجات ہیں، ضروری ہوائج ہوتے ہیں، ضروری کام، وہ رقم ہٹا کے باقی جو رقم ہو وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو. اب وہ ہر دن الگ الگ ہو سکتی ہے. امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا صدقہ فطر کی رقم کو مریض کی تیمارداری کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے؟ برائے کرم اس سوال کا جواب عنایت فرمائیے. مریض ہو یا تندرست اگر حقدار ہے تو اس کو صدقہ فطر کی کا مالک بنا دیا جائے، ہے نا، اس کو دے دیا جائے. اب وہ دوا کھائے یا غذا کھائے اس کی مرضی، مالک بنانا ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد بلال اتاری ڈہرکی سے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا حالت روزہ میں لینس ڈال سکتے ہیں؟ لینس؟ لینس سے نہیں ڈال سکتے، اس لیے کہ اس میں کوئی کیمیکل لگاتے ہیں لکوڈ، تو وہ لگائیں گے تو وہ آنکھوں کے سوراخ کے ذریعے حلق میں جا سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو مساجد میں یہ موبائل یوز کرنا، فیس بک یوز کرنا، ٹک ٹاک یوز کرنا، بعض اوقات لوگ نیوز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو غیر ضروری تصاویر بھی آئی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کو دیکھنا کیسا، موبائل مسجد کے اندر چلانا کیسا؟ برائے کرم اس سوال کا جواب عنایت فرمائیں. مسجد عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، اس میں عبادت کا کام کیا جائے. مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی کہ اس میں چوپال لگائیں، دنیا کی باتوں کے لیے جمع ہو جائیں، باتیں کریں، یا اس طرح موبائل یوز کرنے کا جہاں تک تعلق ہے نہیں، فون، یہ متکف اگر سخت ضرورت ہے اور وہ کام بھی جائز ہے تو با وقت ضرورت، با قدر ضرورت استعمال کرے.
टाइम पास करने के लिए जो बात हो सकता है कि लगे रहते हो, तो उसमें तो वाकई यानी गैर ज़रूरी क्या गुनाह भरे मनाजिर भी आते हैं। जो मोबाइल का इस्तेमाल मस्जिद में इस कदर बढ़ता चला जा रहा है, और बाज़ वैसे यूँ समझिए कि एक बड़ी उम्र के थे, उन्होंने मुझे ऐसे जैसे कि नहीं जलाल में आ जाते हैं, इनको आप ना मना कर दो ना, ये मोबाइल लेकर मस्जिद में आने, मोबाइल के साथ मस्जिद का दाखिला बंद कर दो बस। मैं कहा बाबा आपको मस्जिद में आना है? मैं कहा बाबा ये मस्जिद में कौन आएगा फिर, ये बिगैर तकिए के सो जाएगा, ये बिगैर मोबाइल के नहीं सोएगा। तो इसको मोबाइल रोकेंगे हम बाहर, तो ये तो अंदर हमने इधर मस्जिदों में जेमर लगा था तो लोगों ने आना बंद कर दिया था। तो ये मोबाइल अगर पाबंदी लगा दी कि मस्जिद में मोबाइल लेकर ना आए, तो ये तो मस्जिद में आना अल्लाह ना करे बंद ना कर दें कि भाई हम नहीं आते मस्जिद के अंदर। तो ये मैं ये ऐसा आप नहीं आप इनको रोको। लेकिन अच्छा इसके अलावा और तो एक तबका है जो मोबाइल के इस्तेमाल से इतना तंग आ चुका है लोगों के कि ये बैठे हैं मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद हमें भी समझ नहीं आ रही, जो हम मस्जिद में जो बैठे होते हैं, जो मोबाइल देख रहे होते हैं, यार यहाँ मतलब कि हर चीज़ हर जगह की लेनी होती। बात तो ऐसी है कि इनको देखना ही नहीं है, उसकी इजाज़त ही नहीं है। लेकिन मस्जिद का एक अपना तक़द्दुस और अपना एक एहतराम है, तो मस्जिद में मोबाइल का इस्तेमाल पर कुछ भी अपने अंदर कोई पाबंदी लगानी तो चाहिए अपने अंदर कि क्या करें कि हम मोबाइल निकाले ही नहीं मस्जिद में जब आए। तो अपने ऊपर पाबंदी लगा सकता है, हमें यही अर्ज, हम पाबंदी नहीं लगा सकते। नहीं माशाल्लाह कुछ ऐसे होते हैं सही भाई जो इस वक्त एहतिकाब में, और मेरा उसने जन है कि ये मोबाइल यूज़ नहीं करते होंगे। तो एक ने हाथ दिखाया माशाल्लाह, तो वो है ना अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं समझदारों का भी है मतलब कुछ सिलसिला माशाल्लाह। अब जिनके पास नहीं है वो तो दो हाथ उठा सकता है, उसको क्या रुकावट है, इस्तेमाल करता ही नहीं है। बाज तो छोड़ कर आए, बाज ने तो तफसीलात में बताया कि हम वो स्मार्टफोन घर पर रख कर आए माशाल्लाह। जरूरत भी नहीं पड़ती होगी, बाजों में जरूरत पड़ती है। जब मैं रखा मैंने इस्तेमाल भी करता हूँ, मुझे जरूरत पड़ती है, मुझे जरूरत पड़ेगी कि हदीस पाक इस तरह भाई मुझे भेज देंगे तो वो बयान करूँगा। इस तरह को मसला फ़िक़्ह ही इबारत या जिसको बोलते हैं मसला, तो वो भेजेंगे, तो ये मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये कि खुद मना करता है, खुद तो इस्तेमाल करता है, तो इस्तेमाल में फ़र्क है। फेसबुक पेज पर मोहम्मद सलीम सवाल कर रहे हैं कि एतिकाफ में हो और बुखार और जिस्म में दर्द इतना हो कि तरावी ना पढ़ पा रहा हो, तो क्या एतिकाफ बाकी रहेगा या टूट जाएगा? एतिकाफ में तरावी शर्त नहीं है, बल्कि 5 वक्ता नमाजें भी एतिकाफ की शर्त नहीं है। एतिकाफ की शर्त जो ये 10 दिन का जैसे एतिकाफ है, इसकी शर्त रोज़ा है, रोज़े बगैर नहीं होगा। नमाज माज़अल्लाह किसी की क़ज़ा हुई तब भी एतिकाफ अपनी जगह पर रहेगा, बाकी टूटेगा नहीं। तरावी भी अगर छुट्टी बिलफर्ज तो एतिकाफ नहीं टूटेगा। मेरा नाम मोहम्मद अवैस सतारी है, मैं कश्मीर से आया हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल है, बाज़ औक़ात हम सोए हुए होते हैं तो कोई सैयद ज़्यादा हमारे पाँव से पकड़ कर हमें उठाता है। इसके बारे में मुझे पूछना है कि इससे हम गुनहगार होंगे और सादात किराम कैसा करना कैसा है? सादात किराम की आजिज़ी, इनके दर्जे बुलंद हो गए, हम गुनहगार नहीं होंगे, हमको पता ही क्या है। इनको ऐसा करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए इनको। इनसे आजिज़ी सीखेंगे ना अपने, तो सैयद को आजिज़ी करने से थोड़ी रोका जाएगा कि आप तवाज़ु नहीं किया करें, आजिज़ी नहीं किया करें, पाबंदी लग जाए। ये अपना काम करें, हम अपना काम करें, हम इनको पाँव पर हाथ लगाने से रोकें। तो ये एक पाँव पर हाथ लगा रहे हो, दोनों पाँव पर हाथ लगा दिया करें, इनकी तवाज़ु दर्जे बुलंद हो गए ना इनके। मैं सही कह रहा हूँ, मतलब भले खुश तबी के अंदाज में कह रहा हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी तो मशहूर है। जब फतेह मक्का के उसमें आपने सुना होगा कि फतेह मक्का, जब मक्का फतह हुआ तो फातेह तो सीना तान के जाता है ना, देखा। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से नहीं थे ना, तकब्बुर के अंदाज वालों में। आप इस तरह ऊँट के पालान जो
बैठते हैं ना, चौखट्टा होता है पालान के, इसमें ऊंट के ऊपर रखा जाता है, उसमें 2 आदमी बैठते हैं। तो एक भी बैठता हुआ, तजर्बा नहीं है ऊंट पे बैठने का, बैठा हूं लेकिन ज़ाहिर है कि वो बाकायदा तजर्बा नहीं है। तो ऊंट के पालन पर इस तरह आजिज़ी से अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आपका सर मुबारक जो था ना, ये पालान जो था उसके किनारे से लग जाता था, इतनी आजिज़ी तवाज़ो। तो ये जब सैयदों की निस्बत इनकी वजह से, तो ये सैयद हैं, इनके नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतनी आजिज़ी करते थे, तो इनको ये दर्स कैसे देंगे आजिज़ी मत किया करो। यही कहेंगे ना, ज़्यादा आजिज़ी फरमाया करें आप, ताकि हम आपको देख देख के सीखा करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। नबील जो क्यों ॻाल्हायां थो, ऐं असांखे इलाही टाइम खां जे मतिलबु को घरो कमु लॻी वञे त को अहिड़ो वज़ीफ़ो ॿुधायो जेको माण्हू खे मतिलबु वो घरो कमु महसूस न थिए। हमारे पे भारी काम आ जाता है, तो कोई ऐसा वजीफा अता फरमा दें जिसकी वजह से हमें रोज़ा ना लगे। है तो से गर्मी के बारे में मदनी फूल, अब सर्दी आजकल तो खैर न गर्मी है न सर्दी, मुतदिल मौसम है, मदनी मौसम जिसको मैं बोलता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा सवाल ये है कि काम के दौरान 10-20 के नोट मुझे मिल जाते हैं, तो मैं उठा लेता हूँ, उठा कर फिर मैं मस्जिद के गले में डाल देता हूँ। क्या ये करना सही है या फिर मुझे वो हकदार ढूंढना पड़ेगा जिसके गिरे हों? हकदार ढूंढना है, क्योंकि वो अच्छा आप अगर अपने लिए उठाए थे तो वाजिब हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा, हकदार ढूंढे। और अपने लिए नहीं उठाए तो मस्जिद के गले में तो डालने का कोई तुक नहीं है, वो इसका मालिक ढूंढे। आप मालिक नहीं ढूंढना चाहते, उठाकर साइड पे रख दें। जब उठा लिया और अपने लिए नहीं उठा तो साइड पे या वहीं रख दें। वैसे तो वहीं रखने का हुक्म है, लेकिन ये कि अगर ज़ाया होने का अंदेशा है तो फिर ताकीद है इसके लिए कि उठा ले और ढूंढे मालिक को। और उठाना वैसे भी मुस्तहब है, जबकि अपनी ज़ात के लिए ना उठाता हो और खर्च करने का अंदेशा ना हो तो उठा लेना चाहिए। मालिक तलाश करे, अगर नहीं मिलता किसी सूरत तो फिर इस सूरत में मस्जिद के गले में मालिक तलाश करना भी काम है ना सर? जी मुस्तहब है जी। बहरहाल का मस्जिद के गले में तो डालना नहीं है, न किसी भिखारी को देना है। पहले तो मालिक तलाश करना है उसका। मालिक ना मिलने की सूरत में, उम्मीद नहीं है मालिक मिलने की, यही तो अब ये कि वो रकम गले में डाल सकते हैं, मस्जिद के मदरसे के उस पर डाल सकते हैं। किसी फकीर को, शरई फकीर को, जो जैसे खुद है अगर ऐसा फकीर तो खुद भी रख सकता है, दूसरे को भी दे सकता है। हाँ, अगर वो अपनी नीयत से उठाया था और अब एहसास हुआ कि तो मैंने गलत किया, अब तो तौबा भी करे और मालिक तलाश करे। अगर मालिक मिलता ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है, नहीं मिला, उम्मीद खत्म हो गई, तो अब इस रकम को अपने लिए नहीं रख सकता, चाहे फकीर हो, ना मस्जिद के गले में डाल सकता है। किसी ऐसे फकीर को देना होगा जिसको ज़कात दी जा सकती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। दावत इस्लामी की बहुत ही प्यारी मुनफरिद शानदार एप्लीकेशन प्रेयर टाइम। इस एप्लीकेशन में दुनिया भर के लाखों मकामात के नमाज के औकात, सहरो अफ्तार के औकात मौजूद हैं। इसी एप्लीकेशन में दुरूद पाक का सेक्शन भी ऐड किया गया है, जिसमें दुरूद पाक का एक सीगा है सल्लल्लाहु अला तोहा। प्यारे मुर्शिद, आपकी बारगाह में अर्ज ये है कि ये सीगा मुकम्मल दुरूद पाक है, और इसी तरह दलाइलुल खैरात शरीफ में भी मुख्तलिफ दुरूद पाक के सीगे हैं, जैसे अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबित ताज। तो प्यारे मुर्शिद, ये इरशाद फरमाइए, क्या दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत वही नसीब होगी जो आम दुरूद पाक पढ़ने की है? साहिब ताज तक तो दुरूद शरीफ तो हुआ जी, दोनों ठीक है। वो जो पहला सुना नहीं वो ये था कि प्रेयर टाइम के अंदर दुरूद पाक का एक सेक्शन है, तो उसमें जो मुख्तलिफ दुरूद हैं उनमें से एक दुरूद ये है अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना तोहा। तो ये तो बिल्कुल होगा।
تو یہ درود شریف تو ہوا، لیکن ہم ہر درود شریف کی ایک طرح کی فضیلت نہیں ہے نا، کہ اب جیسے درود ابراہیم ہے وہ سب سے افضل درود شریف ہے، کہ اگر کسی نے قسم بھی کھائی کہ میں سب سے افضل درود شریف پڑھوں گا تو درود ابراہیم پڑھے گا تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی. پھر مختلف درودوں کے مختلف فضائل. تو اب یہ جو آپ نے پڑھا تو ان کے فضائل اللہ بہتر جانے کو مخصوص ہے یا نہیں، تاہم یہ کہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا. جیسے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کسی نے کہا تو اس کو لاکھوں سلام عرض کرنے کا ثواب ملے گا. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، تو ان کو کروڑوں درود بھیجنے کا ثواب ملے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ثواب کمانا آسان ہے، ہم کئی کمانے والے بنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک سوال فیس بک پہ ہے کہ کیا جو سجدہ تلاوت ہے وہ بغیر وضو کر سکتے ہیں؟ باوضو کریں گے. سجدہ شکر بھی باوضو کریں گے. اسی طرح ایک سوال یوٹیوب چینل پہ ہے کہ کیا وضو میں الٹے ہاتھ سے کلی کر سکتے ہیں؟ سنت تو سیدھے ہاتھ سے. اب کوئی لیفٹسٹ ہو تو وہ شاید ہو سکتا ہے اس کو سیدھے ہاتھ سے نہ کر پاتا ہو، نہ عام طور پہ آدمی کرتا تو وہ کلی سیدھے ہاتھ سے ہی چلو لیتا ہے. سنت ہے نا سیدھے ہاتھ سے چلو. الٹے ہاتھ سے اگر کرے گا تو وضو ہو جائے گا، مطلب وہ سنت چھوٹی سیدھے ہاتھ والی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا وہ تھکن نہ لگے اس کا تو کوئی ورد ابھی ہمارے اس رسالے میں تو ان کو نہیں ملا. یا قدوس ہو روزے دار کے تو مطلقاً ہے، وہ تو مطلقاً ہے کہ سفر میں یا قدوس ہو پڑھتا رہے تو تھکن سے بچت ہوگی. اب روزہ دار بھی پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو بھی فائدہ ہوگا اس کا. باقی پیاس کے لیے ہیں اورات کہ یہ اسی رسالے میں گرمیوں سے بچنے کے مدنی پھول، گرمی سے بچنے کے مدنی پھول. یا مجیدو گرمیوں میں وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیے، انشاءاللہ الکریم پیاس سے امن ملے گا. یہ روزہ دار کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے. بعد نماز فجر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کے صرف ایک بار سورۃ الکوثر پڑھ لیں اور ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیر لیجئے. روزے کی حالت میں انشاءاللہ الکریم پیاس کی شدت سے حفاظت ہوگی. سحری کھا کر ایک کھجور چبائیے اور ساتھ ہی پانی کا ایک گھونٹ منہ میں بھر لیجئے. اب کھجور اور منہ کے پانی کو اچھی طرح ہلا جلا کر مکس کر کے نگل لیجئے. اسی طریقے پر ایک ایک کر کے 3 کھجوریں کھائیے. انشاءاللہ الکریم روزے میں سارا دن پیاس کی شدت سے حفاظت ہوگی، سخت پیاس نہیں لگے گی انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سمیع لاتاری فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں 3 رکعت پوری ہونے کے بعد امام صاحب کھڑے ہو گئے جبکہ ان کو سلام پھیرنا تھا مگر وہ کھڑے ہو گئے، تو اس صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ میرے اور میرے والدین اور میرے اہل و عیال کے لیے بغیر حساب بخشش کی دعا مانگ دیجیے. اچھا سلام پھیرنے کے یعنی قاعدہ اخیرہ کر چکے تھے وہ اور اب یہ کھڑے ہوئے، تو جب تک پہلی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے. اب اسی رکعت تیسری جو چوتھی کھڑی میں کھڑے ہو چکے ہیں، تو جب تک پہلے سجدے میں نہیں پہنچتے، اس سے پہلے اگر یاد آ جاتا ہے بیٹھ جاتے ہیں تو سجدے سہو کر کے نماز ان کی صحیح ہو جائے گی. اور اگر سجدہ کر لیا تو چاروں نفل ہو جائیں گے، فرض باطل ہو جائیں گے. قاعدہ اخیرہ میں یہ ہے ویسے کہ 5ویں کا سجدہ کیا تو فرض باطل ہو جاتے ہیں، فرض ختم. تو بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کو ڈھونڈ لو اس کو.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुज़ूर सैयदी गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह का फरमान है कि मेरा मुरीद बगैर तौबा किए इस दुनिया से नहीं जाएगा। आइए आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के हाज़रीन, मदनी चैनल के नाज़रीन, तौबा भी कर लेते हैं और अमीर अहले सुन्नत के मुरीदों में शामिल हो जाते हैं। जो अमीर अहले सुन्नत के मुरीदों में शामिल होता है वो सैयदी गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुरीदों में शामिल हो जाता है। मैं अमीर सुन्नत जिस तरह फरमाए आप इतनी आवाज़ से दोहराएं कि आपके अपने कान सुन लें। मैं अमीर सुन्नत से अर्ज़ करता हूँ कि आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के हाज़रीन और मदनी चैनल के नाज़रीन में जो आपके मुरीद बनना चाहें उनको अपने मुरीदों में शामिल फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं आपका और आपके जरिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह का अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे आज़म के गुलामों में कबूल फरमा और आइंदा गौसे आज़म के गुलामों में कबूल फरमा और कादरी रज़वी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। आमीन। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अच्छा, वो जो अभी मसला चला था कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इसी तरह के एक सवाल के जवाब में फरमाते हैं आया कादा अखीरा के बाद अगर कोई खड़ा हो गया और उस रकात के सज्जे से पहले पहले याद आ गया तो अब लौटकर दोबारा तहियात पढ़कर सज्जे सौ में जाए या वैसे ही सज्जे को चला जाए। या आला हज़रत से सवाल हुआ, इसके ज़िम्न में जवाब मन इरशाद फरमाया औद करके बैठना चाहिए, न वापस लौटकर बैठना चाहिए और फौरन सज्दे सौ में चला जाए, दोबारा अत्तहियात ना पढ़े। ये तो जब याद आ गया ना पहले सज्दे से पहला सजदा कर लिया फर्ज बातिल हो गए। हाँ, ये ना फर्ज खत्म हो गया, ये नमाज फर्ज न रही बल्कि और अगर इसने रकात जायदा यानी जो पांचवी या पांचवी रकात यानी कायदा अखीरा भूल कर जायद रकात के लिए खड़ा हुआ यानी आखिरी कायदा भूल कर यानी आखिरी तहिया तो जो पढ़ते हैं तहिया तो वो भूल कर कायदा जायद रकात के लिए खड़ा हुआ तो जब तक इस रकात जायदा यानी ये जो इजाफी रकत थी उसका सजदा नहीं किया बैठ जाए और तहिया तो पढ़कर सजदे सौ करे। और अगर उसने रकात जायदा का सजदा कर लिया तो अब फर्ज बातिल हो गए, फिर से नमाज पढ़े। जायद रकात का सजदा करने की सूरत में अलावा मगरिब के दीगर नमाजों में एक रकात मजीद मिला ले ताकि शुफा मुकम्मल हो जाए। शुफा 2 रकात को बोलते हैं,
مگر اصح قول یعنی درست ترین قول کے مطابق سجدہ سہو نہ کرے، جیسا کہ وہ حوالے دیے ہوئے۔ کہ مغرب کا جو ایک رکعت اگر ملا لی وہ چاروں نفل ہو جائیں گے، لکھا ہے نہیں ہے؟ اچھا فرض تو باطل ہوئے، نفل رہے کہ نہیں؟ میں نے جو کہا کہ نفل، اب یہ کہ اتنا ٹائم کا مسئلہ ہے، یہ سوال انشاءاللہ رات کو چلا کر پھر انشاءاللہ اس کا جواب سمجھ میں آیا تو ابھی جو جواب دیا ہے وہ اس کو فائنل نہ سمجھے، ابھی آپ نکال لیجیے گا سارا، دیکھ بھی لیجیے گا۔ کا تصور مان کر مل کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر مل کر میرے ساتھ ذکر کیجئے۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، محمد رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ وسلم، اللہ 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 اللہ
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تیرے فضل و کرم سے ماہ رمضان ملا. آج ماہ رمضان کریم کا چوتھا جمعہ پورا ہونے کو ہے اور چند منٹ رہ گئے. 23 روزے پورے ہوئے. اے اللہ پاک، عشرہ آزادی جہنم بھی اب آگے بڑھتا جا رہا ہے. یا اللہ پاک، یہ عشرہ آزادی جہنم ہمیں جہنم سے آزاد بھی کروا دے تیرے کرم سے. اے اللہ پاک، عشرہ آزادی جہنم کے صدقے جہنم سے ہمیں آزادی عطا کر دے. ہمارے کام تو جہنم میں
ले जाने वाले हैं। ऐ अल्लाह पाक अपने फजल व करम से हमें मुआफ़ी की खैरात दे, बख्श दे, मग़फ़िरत कर दे, जहन्नम से आज़ादी नसीब कर दे। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। इलाहिया गया रमज़ान का आखिरी जुमा, रिहाई ना रे जहन्नम से होता या रब, रिहाई ना रे जहन्नम से होता या रब, अज़ाब नार से आज़ादियों का अशरा, मुझे रिहाई का परवाना होता या रब, मुझे रिहाई का परवाना होता। या अल्लाह पाक जो लम्हात, जो औकात रमज़ान शरीफ के बाकी रहे, हमें तेरी याद में बसर करने की तौफीक मिल जाए, तेरी इबादत की तौफीक मिल जाए, गफलत दूर हो जाए। इलाहुल आलमीन, रात दिन गफलत में गुजरते जा रहे हैं। या अल्लाह पाक हम नाकदरों को माह रमज़ान का कद्रदान बना दे, माह रमज़ान की हकीकी महब्बत दे, गम रमज़ान नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, माह रमज़ान के सदके हमारे मरीज़ों को शिफा अता फरमा, परेशान हाल खुशहाल हों। या अल्लाह पाक दुखियों को सुखी कर दे। इलाहुल आलमीन, जो बेघर हैं इनको अच्छे घर मिल जाएं। ऐ मेरे मौला, बे औलादों को नेक औलाद बाफियत बगैर ऑपरेशन के इनायत हो जाए। या अल्लाह पाक, जो मकरूज हैं इनके कर्जे उतर जाएं, बेरोजगारों को हलाल व आसान रोजी अता हो जाए। या अल्लाह पाक, जिनके पीछे दुश्मन लगे हैं उनको दुश्मनों से नजात अता फरमा। या अल्लाह पाक, हमारे मरीजों को शिफाए कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह पाक, जो मजलूम कैदी हैं उन्हें रिहाई नसीब हो जाए। इलाहुल आलमीन, जो मांगा वो भी अता कर दे, जो ना मांग पाए उन पर भी रहमत की नजर कर दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। तू बस रहना सदा राज़ी, नहीं रहता बेनाराज़ी। तू बस रहना सदा राज़ी, नहीं रहता बेनाराज़ी। खुशी से हो बर्बाद है तेरी कसम मौला, मेरा रहमत मग़फ़िरत दोज़ख से आज़ादी का साइल हूँ। मेरा फिरत दोज़ख से आज़ादी का साइल हूँ। मांगे रमज़ान के सदक़े परमादे करम मौला, मांगे रमज़ान के सदके में परमा दे करम मौला, माहे
صلی اللہ علیہ محمد. عاشقان رسول متوجہ ہو، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم لك صمت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت. یا اللہ پاک تیرے فضل و کرم سے 23 روزے مکمل ہو گئے. الہ العالمین، جمعے کے دن ہر گھڑی میں 10 لاکھ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں اور افطار کے وقت بھی 10 لاکھ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں. اے اللہ پاک ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب فرما دے. الہ العالمین جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، ہمیں نیک بنا دے. الہ العالمین نہ جانے کتنے مریض اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوئے ہوں گے، بڑی امید لے کر انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے. اے اللہ پاک ان میں کوئی ٹی بی کا مریض ہوگا، کوئی دمے کا مریض ہوگا، کوئی بیچارہ کینسر میں مبتلا ہوگا. الہ العالمین کوئی جوڑوں کا درد، کسی کو پٹھوں کا درد، کسی کو پیٹ کا درد، کسی کو پیٹھ کا درد. اے اللہ پاک کوئی بلڈ پریشر ہائی لو، شوگر ہائی لو، پھیپھڑوں کے امراض اور طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا افراد ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوئے ہوں. خارش کے مریض بھی ہوں گے، جلدی امراض کے شکار بھی ہوں گے. یا اللہ پاک سب پر اپنی رحمت کا نزول فرما، سب کو شفا کی خیرات عطا کر دے، سب کو صحت دے دے، عبادت پر قوت حاصل ہو جائے، اسی صحت عطا فرما اور عبادت کی سعادت بھی نصیب فرما. ہم سب کے گناہوں کے امراض بھی دور کر دے. اللہ کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. दस दिन है रहमत 10 दिन है बख्शिश और 10